حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے کے سائے میں چادر سر کے نیچے رکھے آرام فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے بعض لوگوں کو پکڑ لیا جاتا، گڑھا کھودا جاتا، اس میں اسے کھڑا کر کے اس کے سر پر آرا چلایا جاتا اور سر کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے اور لوہے کی کنگھیوں سے ہڈیوں تک گوشت اتار دیا جاتا. اس کے باوجود وہ اپنے دین سے باز نہ آتا. اللہ کی قسم یہ امر ضرور مکمل ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص مقام صنعاء سے لے کر حضرموت تک سفر کرے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، یا زیادہ سے زیادہ اسے بھیڑیے کا ڈر ہوگا کہ اس کی بکریوں کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن تم جلدی کر رہے ہو. صحابہ کرام کی یہ شکایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اشکال یا اعتراض کے طور پر نہیں تھی، بلکہ مصیبت سے عافیت کے لیے ایک درخواست تھی. اور یہ اس موقع پر کی کہ جب حضرت خباب ابن الارت کی جو مالکہ تھی وہ ان کے سر پر لوہا گرم کر کے رکھتی تھی اور ان کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا. حضرت بلال حبشی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو گرم ریت پر گھسیٹا جاتا تھا. حضرت خباب کو جب انگاروں پہ لٹاتے تھے تو ان کے جسم سے جو مادہ پگھل کے نکلتا تھا اس سے وہ انگارے بجھتے تھے. حضرت سمیہ حضرت عمار ابن یاسر پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے. اس موقع پر ان حضرات نے یہ درخواست پیش کی تھی کہ ہمارے لیے اللہ سے کچھ دعا کر لیں. اللہ کے نبی اس پہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلی جو امت کے لوگ تھے ان پر تو اس سے بھی زیادہ سخت حالات آئے، آزمائشیں آئیں، اور تم پر تو وہ حالات نہیں آئے. تم جو ہے وہ اللہ کی مدد کے سوال میں جلدی کر رہے ہو. یاد رکھیے ایسے موقع پر کبھی انسان کے منہ سے موت کی دعائیں نکلنے لگتی ہیں. دنیا کی تکلیف اور مصیبت سے تنگ آ کر وہ موت کی دعا کرتا ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، موت کی دعا نہ مانگے. موت کی دعا جو مانگنے سے منع کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان عالم الغیب نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس بیماری اور مصیبت کے بعد اس کے لیے بہتر حالات موجود ہوں اور وہ اللہ سے موت کا سوال کر رہا ہے. اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندے کے اوپر کیا حالات آنے ہیں، مصیبت کے بعد راحت آنی ہے یا نہیں آنی، اللہ کو معلوم ہے. اس لیے فرمایا کہ تم موت کی تمنا نہ کرو. البتہ اگر تم کو بہت ہی زیادہ ضروری ہو تو یوں دعا کرو، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندہ رکھنے میں میرے لیے خیر ہو. اے اللہ مجھے موت دے دے جب موت میں میرے لیے خیر ہو. یہ دعا تو مانگ سکتے ہیں، لیکن دنیا کی تکالیف سے بچنے کے لیے یہ تنگ آ کر موت کی دعا سے منع کیا گیا ہے. اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم اللہم اللہم احسن عاقبتنا برحمتک یا ارحم الراحمین.